کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ پہیے الگ الگ منزلوں کی جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں، مگر گاڑی پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ لیکن سوچئے، اگر دونوں پہیوں کی منزل بھی ایک ہو اور رستہ بھی، سواری بھی ایک ہو اور سوار بھی ایک جیسے، تو زندگی کتنی دلچسپ ہوگی۔ ہم بات کر رہے ہیں ان میاں بیوی جوڑوں کی جو دونوں سیاسی گھوڑے کے شاہ سوار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سیاستدانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی بیویاں بھی سیاستدان ہیں، یعنی آپ کو دکھائیں گے پاکستان میں مشہور سیاسی جوڑے کون کون سے ہیں۔ میں ہوں شیراز انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں گریس کلب چینل۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے گریس کلب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ سب سے پہلے ذکر ہو جائے ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کا۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر رتو ڈیرو میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا نام ہے جسے کبھی بھلایا یا مٹایا نہیں جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے دور میں وزیر خارجہ تھے، پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے چوتھے صدر بھی رہ چکے ہیں اور 1973 سے 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ نصرت بھٹو کا تعلق ایران سے تھا۔ بیگم نصرت بھٹو 23 مارچ 1929 کو ایران کے شہر استخان میں پیدا ہوئی۔ یہ پاکستان کی خاتون اول بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان قومی اسمبلی کا حصہ بھی رہ چکی ہیں، سینئر وزیر بھی رہ چکی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک مشہور سیاسی جوڑا تھا۔ اسی طرح ان کی بیٹی بینظیر بھٹو اور داماد آصف علی زرداری بھی سیاسی میدان کے شاہ سوار بنے۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کی صاحبزادی ہیں۔ ان میں بھی اپنے والد کی طرح سیاسی خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد انہوں نے پاکستانی سیاست میں ایک نئی روح پھونکی۔ یہ 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ پہلی دفعہ 1988 میں ان کی حکومت 2 سال ہی چل سکی۔ دوسری مرتبہ 1993 سے 1996 تک۔ 1987 میں ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ بینظیر بھٹو ان سے عمر میں 2 سال بڑی تھیں اور یہ بینظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ بینظیر بھٹو کی وفات کے بعد یہ 2008 میں پاکستان کے صدر بنے۔ اس وقت یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں اور قومی اسمبلی کا حصہ بھی ہیں۔ صرف آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو ہی نہیں بلکہ نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز کا جوڑا بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے والے واحد پاکستانی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو ان کا اقتدار 1993 تک رہا۔ دوسری مرتبہ 1997 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور 1999 تک رہے، جبکہ تیسری دفعہ یہ 2030 سے 2070 تک وزیر اعظم رہے۔ ان کی بیگم کلثوم نواز سے 1971 میں شادی ہوئی۔ بیگم کلثوم نواز کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 3 دفعہ خاتون اول رہ چکی ہیں۔ بیگم کلثوم نواز 29 مارچ 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ جب 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا گیا اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدر بنی، انہوں نے پوری پارٹی کو سنبھالا، پارٹی کو تتر بتر ہونے سے بچایا اور بھرپور طریقے سے سیاسی مہم کو چلایا۔ جب نواز شریف نااہل ہوئے تو بیگم کلثوم نواز نے NA 120 سے الیکشن لڑا تھا۔
الیکشن کی مہم کے دوران انہیں گلے کا کینسر ہو گیا تھا۔ یہ علاج کروانے کے لیے بیرون ملک چلی گئیں اور واپس نہ آ سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی یاسمین راشدہ کو شکست دے کر قومی اسمبلی کے رکن بن گئی، لیکن کبھی حلف نہ اٹھا سکی۔ 2018 میں گلے کے کینسر سے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ نواز شریف اور کلثوم نواز کی طرح ان کی بیٹی اور داماد بھی سیاستدان ہیں۔ مریم صفدر 28 اکتوبر 1973 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی۔ مریم نواز سابقہ وزیر اعظم نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے 1992 میں کیپٹن صفدر سے شادی کی۔ ان کی اور کیپٹن صفدر کی شادی کافی مشہور ہے، لیکن ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کیپٹن صفدر 19 جنوری 1964 کو مانسہرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ سابقہ آرمی آفیسر بھی ہیں۔ یہ 2008 سے 2018 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کا حصہ رہے، لیکن 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ پاناما کیس کی زد میں آ گئے اور پھر الیکشن ہار گئے۔ مریم نواز بھی سیاست میں بہت ایکٹیو نظر آئیں۔ نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد پارٹی کی باغ دوڑ انہوں نے سنبھال لی۔ مریم نواز نے 2018 کا الیکشن NA 127 سے لڑنا تھا، لیکن یہ بھی پاناما کیس کی زد میں آ کر نااہل ہو گئی، لیکن بہرحال وہ پارٹی کی نائب صدر اور ایکٹیو سیاستدان ہیں۔ کبھی کبھی سیاسی مسائل کے باعث ان پر کچھ مہینوں کی خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن پارٹی کے اہم سیاسی فیصلے اب بھی وہی کرتی ہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے 3 بچے ہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے 3 بچے ہیں۔ ان کے نام ماہنور صفدر، مہر النساء اور جنید صفدر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف اور مسرت خواجہ آصف کی۔ خواجہ آصف 1949 میں پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ 1993 میں قومی اسمبلی کے رکن بنے اور دوسری مرتبہ 1999 میں۔ اس کے بعد یہ 2002 سے اب تک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کئی دفعہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی اہلیہ مسرت خواجہ آصف کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ یہ بھی 2018 سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ دانیال عزیز اور مہناز اکبر کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ ویسے تو یہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، لیکن آخری مرتبہ جب یہ منظر عام پر آئے تو یہ نواز شریف کے گن ہی گاتے تھے۔ آج کل یہ نہ جانے کہاں غائب ہیں۔ دانیال عزیز 25 فیبر 1965 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ یہ 1997 سے لے کر 2018 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کا حصہ رہ چکے ہیں۔ یہ کئی بار منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ نااہل ہونے کی وجہ سے 2018 کا الیکشن نہ لڑ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ناروال کے حلقہ NA 77 سے اپنی اہلیہ مہناز اکبر کو الیکشن میں کھڑا کیا۔ مہناز اکبر نے پاکستان تحریک انصاف کے میاں محمد رشید کو شکست دے کر الیکشن جیت لیا۔ مہناز اکبر اس وقت قومی اسمبلی کی رکن ہیں۔ سید فخر امام اور عابدہ حسین پاکستان کے مشہور سیاسی جوڑوں میں سے ہیں۔ سید فخر امام پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں۔ یہ 1985 سے 1986 تک قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ کئی مرتبہ MNA رہ چکے ہیں۔ سید فخر امام نے 2018 کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رضا حیات کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا۔ یہ اس وقت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان کی اہلیہ سیدہ عابدہ حسین بھی پاکستان کے بہت سینئر سیاستدان ہیں۔ یہ کئی مرتبہ پاکستان قومی اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہیں۔ کئی دفعہ وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں۔ یہ امریکہ میں بھی پاکستانی سفیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ ان کی صاحبزادی سغرا امام بھی پرویز مشرف کے دور میں وزیر رہ چکی ہیں۔ زرتاج گل وزیر اور ہمایوں زرتاج گل پاکستان تحریک انصاف کی اہم اور سینئر رہنما ہیں۔
یہ 2018 میں پاکستان قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ انہوں نے سابقہ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما اویس لغاری کو شکست دی۔ اس وقت وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی بھی ہیں۔ انہوں نے 2010 میں ہمایوں سے شادی کی۔ ہمایوں نے 2030 میں ڈیرہ غازی خان سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اب ان کی اہلیہ زرتاج گل الیکشن جیت کر وزیر بن چکی ہیں۔ پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھنے والا ایک اور جوڑا سیاست میں بہت سرگرم ہے۔ جمشید چیمہ نے NA 127 سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑا، لیکن ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کے علی پرویز ملک سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2030 کے الیکشن میں بھی یہ صوبائی سیٹ سے انتخاب ہار گئے تھے۔ وہ خود تو کسی اسمبلی کا حصہ نہ بن سکے، لیکن ان کی اہلیہ نصرت جمشید چیمہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں خواتین کے مخصوص نشست پر MPA ہیں۔ اس وقت یہ حکومت پنجاب کی اسپوک پرسن بھی ہیں۔ نجم سیٹھی ویسے تو ایک صحافی ہیں، لیکن ان کا شوق انہیں سیاست کی راہوں میں گھسیٹ لاتا ہے۔ نواز شریف کا اعتماد جیت کر یہ 2030 میں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے اہلیہ کا تعلق بھی صحافت سے ہے اور فرائیڈے ٹائمز کی ایڈیٹر ہے، لیکن یہ منجھی ہوئی سیاستدان بھی ہیں۔ یہ اب بھی آزاد حیثیت سے پنجاب اسمبلی کی رکن ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور جوڑے بھی ہیں، جیسا کہ شائستہ پرویز اور پرویز ملک دونوں ہی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، بلکہ ان کا بیٹا علی پرویز ملک بھی قومی اسمبلی کا رکن ہے۔ عالیہ ملک اور یار محمد، آصفہ ریاض اور ریاض ستیانہ، ارباب عالمگیر اور اسما ارباب عالمگیر، راشدہ یعقوب اور شیخ یعقوب اور کئی دوسرے جوڑے شامل ہیں۔ لیکن ایک جوڑا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل قدر ہے، جس نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خدمات دی ہیں۔ وہ جوڑا ہے نواب زادہ لیاقت علی خان بیگم رائنہ لیاقت۔ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 میں انڈیا کے شہر کرنام میں پیدا ہوئے۔ لیاقت علی خان قائد ملت اور شہید ملت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ ان کا شمار تحریک پاکستان کے عظیم لیڈران میں کیا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان کی اہلیہ انڈیا کے شہر المورا میں پیدا ہوئی۔ یہ پاکستان کی پہلی خاتون اول تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں لیاقت علی خان کی بیگم بھی ایک سیاستدان تھی۔ یہ لیاقت علی خان کے ساتھ تحریک پاکستان کی سرگرم رکن رہ چکی ہیں۔ یہ پاکستان کی جانب سے مختلف یورپی ممالک میں سفیر رہ چکی ہیں، اور یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے بیگم رائنہ 1973 سے 1976 تک صوبہ سندھ کی گورنر رہ چکی ہیں۔ آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے اچھا سیاسی جوڑا کون سا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہاں، کریز کلب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔